عزیز دوستو، قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں فرمائی۔ جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا محبوب علیہ السلام اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو بیچارے آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ اللہ نے خاص رحمت کی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ کائنات ارضی پر جتنے بھی مصلح اور جتنے بھی لیڈر آئے، اور بہت سارے لوگ اب بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تعلیمات انہوں نے بیان کی، کچھ نہ کچھ انہوں نے تذکرے کیے اچھی باتوں کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ یعنی اس سے اونچی اور اس سے اچھی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا جو رسول کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں ختم ہو گئے تمام اخلاق کے دائرے، کتنے کوئی بیان کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصلاح انسانیت کے لیے ایک بھرپور اور معمور کردار ادا فرمایا۔ کوئی ایسی چیز جو انسانیت کی کامیابی کے لیے باقی ہو اسے سرکار نے چھوڑا نہیں۔ سب سے پہلے انسان کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے اس کے عقیدے کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عقائد پر خاص توجہ ارشاد فرماتے تھے، خاص توجہ، یہاں تک کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ بائی دا وے بھی کوئی بات ہو جائے تو لوگ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، اور جب سے یہ پیری مریدی کا رواج بڑا غلط سا شروع ہوا ہے تو لوگوں نے اس طرح کیا کہ نفسیاتی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ نفسیاتی، پیر صاحب ناراض ہو گئے تو کہیں تیری بھینس ہی نہ مر جائے، فلانا کام ہو گیا تو تیرا کام ہی سارا تباہ ہو۔ اتنا زیادہ نفسیاتی بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ لوگ بیچارے الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا عقائد پر خاص توجہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے نظریات پختہ رہیں۔ سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات نکلی کہ چونکہ آج حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے اس لیے سورج کو گرہن ہو گیا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا، اور جمع کر کے سرکار نے فرمایا یہ سورج کے گرہن کا کسی انسان کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ جب سورج گرہن لگے تو استغفار کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کیا کرو، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقاعدہ سرکار نے خطبہ دے کے، تاکہ کسی دل میں کوئی ابہام پیدا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آپ کا انتظام ماشاءاللہ مکمل ہے جی، اب تو بات آگے چلنے کو ہے، بس سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم کوئی بات کر سکیں آپ کے ساتھ، اور آپ بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑا خوبصورت بندوبست ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ اور تصویر کا ویسے ثواب کوئی نہیں دین کے اندر۔ کبھی کسی عالم نے بتایا کہ ایک فوٹو کھینچو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اتنا فرض کام تو نہیں ہے نا، جتنا ہے بس ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے سے اتنا ہی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ساری محفل پہ توجہ ہی فوٹو پہ رہ جائے اور فوٹو ہی باقی بچے، مہربانی کریں، اللہ آپ کو بہترین جزا دے۔ آپ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے۔ خود حدیث بخاری میں موجود ہے کہ کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی بھی جنگ میں جائے گا تو ان کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا، لیکن دین کو اس پر بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو اہل محبت ہیں، اولیاء اللہ صوفیاء کرام کی غلامی کے قائل، لیکن عقائد و نظریات کا نکھرا ہونا
اور جو چیز جہاں ہے اس کا وہیں تک محدود رہنا، یہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ ہے۔ دین معتدل ہے نا، افراط و تفریط سے بچاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا نہیں، فتح اس لیے ہوتی ہے کہ دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، اس لیے فتوحات ہوتی۔ لوگوں نے کہا نہیں جی، جس جنگ میں وہ جاتے ہیں اللہ کامیابی دیتا ہے۔ تو بعض لوگ مشروط کرنے لگے کامیابیاں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رکا دیا، حالانکہ جہاد بڑے نازک موڑ پہ تھا، قادسیہ کے ان علاقوں میں جنگ ہو رہی تھی جہاں بڑی شدت کے ساتھ غالی قسم کے اسلام کے دشمن رہتے تھے۔ آپ نے ایک رکا دے کے بھیجا، فرمایا خالد بن ولید سے کہو کہ آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو، اگر ایک معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہو تو لڑو، ورنہ واپس مدینے آ جاؤ۔ ہمارے ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ 2-3 اوپر والے لوگوں کو چھوڑ کے اگر نیچے والا کوئی آدمی اوپر لا کے بٹھا دیا جائے تو وہ جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہمیں سلوٹ مارا کرتا تھا اس کو سلوٹ مارنا ہمارے بس کی بات ہے، وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اور تاریخ یوں ہی چلتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغام لے کر کے پہنچے، کہا امیر المومنین نے آپ کے نام یہ پیغام دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے رکا پڑھا، خط پڑھا، تو اس پہ لکھا تھا کہ جناب اگر آپ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑنا چاہیں تو جہاد میں رہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ واپس آ جائیں۔ اب ایک آدمی چیف آف آرمی سٹاف ہو اور اسے کور کمانڈر کے درجے پہ کیا بالکل ایک معمولی آپ سپاہی کہہ دیں، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن تب ہوتا ہے جب مقصود کچھ اور ہو، اور اگر مقصود اللہ رسول کی رضا ہو۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ذہن یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینے چلے جائیں گے، اب وہ لڑیں گے نہیں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا تو سیدنا سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کمان پکڑیں، سپہ سالار آپ ہیں۔ تو فرمایا آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ فرمانے لگے فیصلہ کچھ بھی نہیں، میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میدان میں رہوں گا اور میں لڑوں گا اور میں جہاد کروں گا، اس لیے کہ میں جو جہاد کر رہا تھا وہ سپہ سالار ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا، محمد عربی کا غلام ہونے کی وجہ سے کر رہا تھا، اور وہ حیثیت میری کو چھین نہیں سکتا، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اب ایک نیا رخ اختیار کیا صحابہ کرام کے اس وزن نے، عقائد بڑے مضبوط رکھے۔ وہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر کھڑے تھے، دروازے پہ تو ایک شخص آ گیا مانگنے والا۔ اس نے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یا تو آپ 10 روپے دیں ورنہ میں آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، تو بلیک میل کر کے خیرات لینے آیا ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ 10 کے 20 کہنے لگا جی میں نے الٹ دینی ہے۔ اس کے ساتھ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے چھت پہ گھیل رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، ہم شبیہ غوث اعظم، اتنا بڑا درجہ اللہ نے دیا، 1.25 کروڑ آدمی ان کے دست مبارک پر بیعت تھا، اور بیعت ہونے والوں میں بڑے بڑے محدثین اور مفسرین شامل تھے۔ وہ چھوٹے تھے، ابھی 4-5 سال عمر تھی، تو دوسرے منزل کی اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے۔ جب کہا نا کہ میں نہیں تجھے پیسے دیتا، تو شہزادے کا پاؤں وہاں سے پھسلا اور وہ اندر گر گئے۔ اب دوسری منزل سے گرے ہیں اور چھوٹے بچے گزرے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ موجود تھی، کہنے لگی احمد رضا تمہیں کہا تو فقیروں سے نہ الجھو، دیکھا نا بچہ گر گیا ہے۔ تو بچہ سرکار کا اپنا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے اماں میرا بیٹا گر گیا ہے، میں تو اندر بھی نہیں آیا اسے دیکھنے، یہ میرا ایک پتر ہے، میرا ایک 1000 بھی ہو تو میں نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا، پر میں اس کی غلط بات ماننے کو تیار۔ یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے تو شہزادے دوڑے ہوئے آئے، عرض کی ابا جی میں اوپر والی چھت سے گرا ہوں، میرے تو کپڑوں کو مٹی بھی کوئی نہیں لگی۔ عقائد کی مضبوطی حسن ہے، اس حسن کو قائم رکھیں۔ فلاح کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا کوئی نظریہ تو ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رسیوں سے ڈرنا، ہر چوتھے آدمی کو کالا جادو ہو گیا، ہر پانچواں آدمی آ کے کہتا ہے، اور بڑا کام چل رہا ہے عاملوں کا، انہوں نے تو اپنے بورڈ پہ وہ بیماریاں لکھوا دی ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ان کا بھی وہ علاج کراتے۔ خدا کا خوف کریں، اتنا تو نہیں جادو آسان کہ سبھی کو ہو گیا ہے۔ تو اب وہ فقیر صاحب جو تھے وہ
پہلے تو بڑے مطمئن تھے کہ بچہ گر گیا ہے، چلو تکا لگ گیا ہے، لیکن اب جب شہزادے دوڑے آئے تو وہ پریشان ہوئے۔ فاضل بریلوی کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا۔ یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں یہ پورا قرآن و سنت پڑھنے والے بندے کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے بھائی، کہتے ہیں تیرے سینے میں کیا؟ جس کے سینے میں پورا قرآن ہے اگر اس کا ہی سینہ خالی ہے تو پھر بھرا ہوا کس کا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والا ہے اگر اس کے اندر ہی شے کوئی نہیں تو شے پھر آئے گی کہاں سے؟ سن اور یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے جوتا الٹا فرمایا تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، تیرے اندر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، یہ کرنا سیدھا تیرا پتہ چلے، تیری فقیری کی سمجھ آئے کہ تو کتنا بڑا فقیر ہے۔ اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا کر سکا؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا خود سیدھا کیا اور جیب سے 10 روپے نکالے، فرمایا یہ پیسے لے جا، پر آج کے بعد جس سے مانگنا پر اپنا فقر دکھا کے مانگنا، کسی کو بلیک میل نہ کرنا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب سے پہلا بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ۔ اپنی زندگی کے اندر پہلے سب سے مضبوط نظریات۔ یار ابھی تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلی رستہ کاٹ جائے تو کام نہیں چلتا، لو بلی نے بھی تو سڑک سے گزرنا ہی ہے نا، وہ کدھر جائے گی بیچاری؟ یعنی ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ سویرے میں نے خواب دیکھ لیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ بھائی آپ عجیب آدمی، وہ جی رات میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، پیر صاحب کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں ڈرونی باتیں نہ سوچا کرو۔ آپ اگر دن میں کار چلائیں گے تو رات کو خواب میں بھی کار ہی آئے گی، یہ بالکل پکی بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بزرگان دین کو، صوفیہ کرام کو، اولیاء عظام کو سرکار کی زیارت کیوں ہوتی تھی؟ تو میں نے کہا بڑی سادی سی بات ہے، جو سارا دن مصطفیٰ کے گیت گائے گا تو خواب میں بھی تو رسول پاک کی باتیں کرے گا نا، تو اس میں بعید کیا ہے؟ جو آدمی سارا دن کرتا ہے وہی خواب میں رات کو دیکھ لیتا ہے۔ پہلی بات اپنے عقائد، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ غلطی تسلیم نہ کرنے کا رواج بڑا عروج پکڑ رہا ہے۔ ہم ڈٹے ہوئے لوگ ہیں۔ سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا۔ بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا، انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا۔
اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ آ کے خبر دی، حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفیں بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں، مضبوط عقائد۔ اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے، کوئی تھوڑا ادھر کوئی تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی، عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے، اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا۔ انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا۔ مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں۔ اور دوسری بات اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں۔ تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا۔ میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے، میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے مطابق۔ بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا۔ محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں۔ جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں، لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا؟ فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی۔ ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے ہی ہیں۔ وہ تو دوسرے کا اثبات کر کے اپنی نفی کرتے تھے، اور یہاں بار بار اپنا اثبات۔ احساس جب پیدا ہوتا ہے، احساس، پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے، پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتے ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار ہوں۔ کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا، کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا، کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگی۔ طبقات ابن سعد میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی۔ جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو جاتے تھے، اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر حضور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آتا، پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ خوشبوئیں دنیا میں پھیل جاتی۔ فرماتی آج بڑے حشاش بشاش تھے تو مجھے فرمانے لگے عائشہ تیرے ساتھ ایک بات کروں؟ میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، ضرور کریں۔
تو حضور فرمانے لگے تم کبھی مجھ سے بڑی راضی ہوتی اور کبھی کبھی نہ کسی اور اہلیہ کے پاس زیادہ وقت گزاروں تو دل میں بات بھی رکھ لیتی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، میں اور آپ سے ناراض ہوں گی؟ تو فرمایا چل سن تو لینا پہلے، یہ احساس کی شدت اس کو ملاحظہ فرمائی، میں سن تو صحیح۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، اور جب تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہونا تو پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو، تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہو، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار نے بات کی تو میں آنکھوں سے رو رہی تھی اور لبوں سے ہنس رہی تھی، اور میں عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ خیال فرماتے ہیں، جملوں کا خیال، احساس کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے، ہمارے اندر تیزی سے وہ چیز، گھروں کے اندر پوری جنگ لگ جاتی ہے، اماں جی کی اور بیگم صاحبہ کی پوری جنگ، اور دونوں نے جیتنا ہے، اس کے اندر اب پتہ نہیں بیچارہ ہارے گا کون، ان دونوں کو جیتنا ہے، مساجد میں جنگ لگ جاتی ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو مسجد کا صدر بناتے ہو نا، اس کا نام صدر نہ رکھو، کوئی اور رکھ لو، اس لیے کہ صدر تو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، تو جب آپ صدر ہی کہہ دیتے ہیں پر اس بیچارے کا دل کرتا ہے کبھی اسمبلیاں ٹوٹنی بھی چاہیے، کوئی تبدیلی بھی ہونی چاہیے، آپ درجہ ہی بڑا اونچا دے دیتے ہو، پریشان ہو جاتا ہے، اندر رٹا بن جاتا ہے ہمارے ہاں، عہدوں کی جنگ ہے، لڑائی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ احساس نہیں، اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بیدار ہوتا ہے، پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے، پھر اس کا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث امام غزالی لائے اور اپنی سند کے ساتھ لائے، حضرت حذیفہ بن سرکار اس باغ کو برکت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو سامنے کنواں بھی نظر آیا، تو تبا مبارک چاہی کہ غسل ہی نہ کر لیا جائے، کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کنویں کے قریب چلے گئے غسل فرمانے کے لیے، تو کپڑوں سمیت سرکار غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے، یہ نا زیادہ شرم والا ہوتا ہے کھلا لباس، اس میں زیادہ احساس ہوتا ہے، یہ گرمیاں آتی ہیں نا تو سمجھدار آدمی بھی خالی بنیان میں گھومنے لگتا ہے، سیاںا بندہ بھی اچھا نہیں لگتا، تہذیب کے مطابق نہیں، ہماری وزاداری جو ہوتی ہے وہ باہر نہیں گھر کے اندر بھی ضروری ہوتی، بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں گھر کے اندر، بڑا اچھا رویہ انسان کا ہو تاکہ خوبصورتیاں اور خوشبوئیں بکھریں، کپڑوں سمیت غسل فرما رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، سرکار تھوڑے سے غسل کے بعد فرمانے لگے حذیفہ گرمی بڑی تھی، نہانے میں بڑی لذت آ رہی ہے، تو میں تھوڑا اور نہ نہاؤں؟ تو میں نے کہا حضور میری تو نوکری قبول ہو رہی ہے، میرے لیے تو سعادتیں، کہتے ہیں سرکار نے تھوڑا غسل کیا، اب حضور بس کرنے لگے تو میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ تھوڑا اور غسل فرمائیں، سرکار نے تھوڑا اور غسل کیا، میں نے کہا حضور اور کریں، کچھ دیر حضور غسل کرتے رہے، تکمیل غسل پر میں بڑا راضی تھا، کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ آج میری خدمت قبول ہوئی، آج مجھے حصے میں یہ سعادت آئی، کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا نا تو حضور فرمانے لگے چل اب تو بھی غسل کر، تو بھی غسل کر اب، تو میں غسل کرنے لگا تو فرمایا ادھر دیکھنا میری طرف، یہ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ بن کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید چونکہ میں لیڈر ہوں، شاید میں سربراہ ہوں اور باقیوں پر لاگو ہے کہ میری گاڑی کے پیچھے دوڑیں اور میرے نعرے لگائیں، دیکھو جب انسان انسانوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی طرف دیکھے گا تو سب سے پہلے میرے محبوب کی زندگی سے درس حاصل کرے گا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل کرو، کہتے میں غسل کرنے لگا
تو محبوب فرمانے لگے چادر مجھے دو، میں تان کے کھڑا ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں، آپ یہ نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا تو نے کیا ہے نا، تو میں کیوں نہ کروں؟ کہتے ہیں اب حضور نے حکم دیا تو میں نے چادر سرکار کو پیش کر دی، حضور تان کے کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے غسل کر کے فارغ ہو گیا۔ میں نے کہا حضور نہا لیا ہے؟ فرمایا حذیفہ مجھے گرمی لگ رہی تھی تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی نا، صحیح کر کے غسل کرو۔ کہتے ہیں میں غسل کر چکا، یارو ذرا اس کی لذت تو محسوس کرنا۔ کوئی حرج نہیں یار، اگر کوئی کام ہمیں کبھی اپنے ہاتھ سے کرنا پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آسمانوں پہ چلو گے تو زمین والوں سے پیار نہیں بڑھے گا، اور اگر زمین والوں کے بیچ رہو گے پیار کرو گے تو محبتیں بڑھیں گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں پھر تھوڑی دیر غسل کے بعد عرض کی حضور کر لیا غسل؟ تو کہتے ہیں اور سرکار نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا حذیفہ دو حرفی بات ہے، جتنی دیر میں نے غسل کیا تم بھی اتنی دیر ہی کرو گے، اور کرو گے تو بات ختم ہوگی ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں نہا بھی رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام بھی پیش کر رہا تھا۔ دیکھو اگر یہ شدت آئے نا، دیکھیں میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کو نا بن جاتی ہے عادت سٹیج پہ بیٹھنے کی، آپ یقین کریں بن گئی ہے، مثال نہیں دے رہا صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری محافل میں نا چاہیے نا بندہ پیچھے بیٹھ جائے، لیکن وہ ایسی جو نجی جو اساتذہ کی ہیں جو بزرگوں کی ہیں جن میں بڑے بیٹھے ان میں بھی کئی دفعہ شک ہونے لگتا ہے کہ آگے ہی جانا ہے، حالانکہ نہیں جانا۔ اور کئی ایسے چودھری صاحب پیر صاحب صوفی صاحب ہوتے ہیں جو گردن اٹھا اٹھا کے نقیب محفل کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، کر لے اعلان کسی طریقے سے، پھر آپ تنگ ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں نا اس محفل کا بھلا مہمان خصوصی میں تو نہیں، اس میں محفل کے تو مہمان خصوصی وہ ہیں جنہوں نے یہاں جھاڑو دیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور جو بیٹھ کے دائیں بائیں دیکھ کے بڑے راضی ہو رہے ہیں دل ہی دل میں کہ دیکھا ہماری محفل کتنی کامیاب ہوئی، ذوق پیدا ہو رہا ہے، شوق پیدا ہو رہا ہے۔ ہم اگر احساس کرنے لگیں، تھوڑا سا بیچ رہنے لگیں لوگوں کے، حسن پیدا ہوگا، پیار بڑھے گا، بھائی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، دوستوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ یہ جو ملازم چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا اس کو 5,000 زیادہ ملتا تو نکل جاتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں تھا۔ اگر تعلق مضبوط ہو جائے، مولا علی شیر خدا، مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خادم کہتا ہے مجھے ایک دن فرمانے لگے، یعنی خادم کو، غلام کو فرمانے لگے یار کپڑے تیرے بھی پرانے ہو گئے ہیں تو میرے بھی ہو گئے، چل خریداری کرنے نہ چلیں۔ کہتے مجھے لے گئے بازار اور 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے، ایک خاصا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے۔ کہتے ہیں وہ تھیلے میں ڈالے، اٹھانے میں نے تھے، میں نے وہ اٹھائے اور میں چلنے لگا۔ کہتے ہیں جب وہ چوک آیا نا جہاں سے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر میں جانا تھا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے لا بھی بیٹا میرے والا سوٹ مجھے دے دے۔ تو بالکل طے شدہ بات تھی، میں نے وہ مہنگا جوڑا نکالا اور حضرت علی کی طرف بڑھایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا، میں نے ایک علت بیان کی، ایک لاجک بیان کی۔ میں نے کہا حضور یہ آپ رکھیں اور یہ جو سستا ہے یہ میں رکھتا ہوں۔ فرمایا وجہ؟ کہنے لگا حضور وجہ بڑی سادی سی ہے، ایک پورا فلسفہ اس کے پیچھے، اور فلسفہ یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں، تو آقا مہنگا پہنے اور غلام سستا پہنے۔ تو حضرت علی وہ والے عالم ہیں جن کو علم بھی مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ تو آپ حکم بھی کر سکتے تھے کہ نہیں تو لا میں نے وہی پہننا ہے، حکم بھی کر سکتے تھے، لیکن اس نے دلیل دی تھی نا، دلیل دی تھی نا، تو پہلے اس کی دلیل کو توڑنا ضروری تھا۔ حضرت علی کہنے لگے فلسفہ ہی تو نے بیان کرنا ہے تو اپنے والا نہ کر، تو میرے والا کر۔ اس نے کہا حضور کیا مانا؟ آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا ہے کہ مہنگا جوڑا میں پہنوں گا اور سستا جو ہے وہ تو پہنے گا۔ فرمانے لگے تو نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ میں آقا ہوں تو غلام ہے، تو فرمایا تو میرے والی علت لینا۔ حضور وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تو پہن مہنگا اور میں پہنتا ہوں سستا، دلیل یہ ہے کہ تو جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، تو جوانوں کو پہننے چاہیے مہنگے کپڑے، بوڑھوں کا تو سستوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو وہ خادم کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا،
اور پھر وہ قیمتی جوڑا مجھے دے گئے اور سستا جوڑا وہ لے گئے. کہتے ہیں شیر خدا تو چلے گئے، لیکن ساری زندگی میں سوچتا رہا کہ کائنات میں دوبارہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے صحیح، یہ ملیں گے صحیح. احساس کی جب شدت ہوتی، اب یقین کریں اس ملک کے اندر دو چیزیں اتنی شدت سے عام ہوئی ہیں، اتنی شدت سے، ایک پروٹوکول، ایک وی آئی پی کلچر. ان دونوں چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا. اب تو بہت سارے غریب ایسے ہیں جو بیچارے قریب ہی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں نہیں میرے والا کام ہی نہیں، وہ پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں. کچھ لوگ بیچارے بالکل پیچھے ہو گئے، مایوس ہو گئے. وہ کبھی حکومت بدلتی ہے تو ان سے کہا جائے نا حکومت بدل گئی ہے تو وہ دو حرفی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی آ جائے ہم نے تو محنت کر کے کھانا ہے، صبح کام پہ جائیں گے تو شام کو روٹی کھائیں گے. وہ بہت سارے نظام سے دیکھیں نا، یہ سیاسی تبصرے وہ بندہ کرتا ہے جو روٹی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور جس بیچارے کو پتہ ہے نا کہ جو گھی صبح لایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور صبح بچوں نے ناشتے کے لیے جب پراٹھے مانگنے ہیں تو گھی کوئی نہیں، تو وہ پھر سیاسی تبصرے نہیں کرتا، وہ تو تکلیف میں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا احساس کی دولت تقسیم کی تھی. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عصر کی نماز کی اقامت پڑھ دی تھی، ایک بدو آیا، ایک یہودی کا غلام، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں میرا چھوٹا سا کام کر دیں تو میری وہ مشکل آسان ہو جائے گی. سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا اقامت ہو چکی تھی، فرمایا تم بیٹھ جاؤ میں ذرا اس بدو کا کام کر کے آتا ہوں، تم ذرا بیٹھو. میں صرف اشارے کرتا ہوں، آپ کو ملے گا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ کا قرضہ اتارنا تھا تو سرکار کھیت تک گئے اور باقاعدہ سفارش کی ان کی. اب تو لوگ کہتے ہیں نا جب تک وہ خدمت کر رہا ہے تو تب تک وہ خدمت گزار ہے، کہیں الجھ جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اور میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. تو میاں جب آپ کے پاس تھا، آپ کا ورکر تھا، تب ذاتی مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ اب وہ الجھ گیا ہے تو ذاتی مسئلہ ہے. ایک عورت رو رہی تھی تو سرکار سفارش کے لیے اس کے ساتھ نہیں چلے گئے تھے کہ میری مالکن مجھے مارے گی. آپ کتب حدیث کتب سیرت کو پڑھیں. یہی وجہ تھی کہ حضور کے غلاموں میں وہ درد آیا، بڑے زور شور سے آیا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس شخص کا آپ جاہ و جلال دیکھیں نا تو کسرا کا بادشاہ کہتا ہے عمر ملنا ہے، تو عمر فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، میں نہیں ملتا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی، یہ جاہ و جلال ہے. اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ کیا ہے؟ چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رات کو گھوم رہے ہیں، سامنے ایک خیمہ نظر آ گیا. سیدنا فاروق اعظم قریب گئے تو ایک آدمی خیمے میں ہے اور بڑی پریشانی میں ہے، اندر سے نکلتا ہے پھر اندر جاتا ہے. فرمایا خیریت ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے آیا ہوں، امیر المومنین سے ملنا تھا، رات ہو گئی یہیں، میری بیوی کہ ہاں ولادت ہونی اور وقت قریب آ گیا، وہ تکلیف میں، تو یہیں خیمہ لگا کے میں نے بٹھا لیا ہے. تو غلام آپ کون ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے تو مجھے چھوڑ میں ابھی آیا. گھر گئے حضرت عمر، توجہ ہے میری بات پر، بس سمیٹنے لگا ہوں. گھر گئے اور خاتون اول سے کہا، ملکہ سے کہا، اپنی اہلیہ سے فرمایا، فرمانے لگے کوئی نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگی بڑا ارادہ ہے. تو کہنے لگے پھر بچے کی ولادت کے لیے جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے وہ ساتھ لے لو. میں آپ کو اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کے نعرے سے لوگ کانپ جاتے ہیں، لیکن وہ اصول اپنی جگہ پہ اور انسانوں کا پیار اپنی جگہ پہ. حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، انہوں نے کہا کچھ چنے لے لیں، کچھ جو ہے وہ گھی لے لیں، کچھ سرکہ لے لیں، اور آپ یہ ساری چیزیں ڈال کے تو پکائیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہا جلایا. وہ شخص کہتا ہے جب عمر پھونکے مارتے تھے نا آگ میں تو میں ان کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھتا تھا. حضرت عمر نے چولہا جلایا، اوپر کھانا رکھا، وہ جو کہا تھا وہ آپ کی اہلیہ اندر چلی گئی خاتون کے پاس. وہ شخص کہتا ہے میں نے 2-3 دفعہ حضرت عمر کو کام بتایا تو میں نے سمجھا کوئی غلام ہے، امیر المومنین نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ رات کو مسافروں کا خیال رکھنا. تو میں انہیں کہتا غلام ادھر آ پانی لے کے آ، تو عمر دوڑے جاتے. وہ ڈیوٹی کرتے رہے،
جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اندر سے جناب عمر کی اہلیہ بولی، کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، دھڑام سے گرا، میں نے تو عمر کا جلال سنا ہوا، میں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ عمر ہیں، آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ لوگ باتوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ کردار انسان کو بڑا کرتا ہے، کردار اسے زندہ رکھتا ہے، کردار اسے جینے کا ڈھب اور حوصلہ دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے آپ عمر ہیں؟ جناب فاروق اعظم کہنے لگے ہاں میں عمر ہوں، تمہیں ضرورت کی ساری چیزیں میں نے دے دی ہیں، باقی صبح آنا اور جس کام تم آئے ہو وہ بھی کیا جائے گا۔ اس نے پیر پکڑ لیے، امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا اٹھ میرے سینے سے لگ، تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے نیکی کمانے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ اپنی زندگی میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال کریں، عقائد مضبوط رکھیں۔ ہمارے اندر کو آ جاتی ہیں نا کمزوریاں، انسان ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے احساس پیدا کریں۔ تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا دیکھیں نا، اگر میرا نالائق بچہ نہیں پڑھتا تو سارے پیسے اس پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بہن کا بچہ جو لائق ہے تو اس پر کیوں نہ پیسے خرچ کر دیے جائیں، ایک لائق آدمی تیار کر لیا جائے۔ احساس پیدا کریں گے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کس تیزی کے ساتھ لوگوں کے مسائل میں کمی آتی ہے اور خیر